میری شادی جس لڑکے سے ہوئی وہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا۔ شادی کے وقت میں 40 سال کی تھی اور وہ 20 سال کا تھا۔ وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ پہلے تو میں انکار کرتی رہی مگر مجھے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ بالآخر میں مان گئی۔ شادی کی پہلی رات اس نے مجھے زین میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ وہ ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور سمجھدار سا لڑکا تھا اور پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ ویسے تو میں لڑکوں کو پڑھانے کے لیے راضی نہ ہوتی مگر جب میں نے زین کی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت دیکھی تو پھر میں نے انکار نہ کیا۔ اس کی ایک کزن بہت عرصے سے میرے پاس ٹیوشن پڑھتی تھی اور وہ اسی کے توسط سے خود میرے پاس آیا تھا۔ جب اس نے مجھے اپنے سابقہ رزلٹ دکھائے اور بتایا کہ اب وہ گریجویشن کے لیے بھی کسی ہوم ٹیوشن سے ہی پڑھنا چاہتا ہے کیونکہ اسے کوچنگ سینٹرز وغیرہ کی پڑھائی سمجھ نہیں آتی تو میں نے سوچ سمجھ کر ہاں کہہ دی۔ ویسے مجھے بھی ان دنوں پیسوں کی ضرورت تھی اور زین نے کہا تھا کہ وہ مجھے اتنی ہی فیس ادا کرے گا جتنی میں کہوں گی۔ یوں تو میں کسی بھی ٹیوشن پڑھنے والے بچے سے 2000 سے زیادہ فیس نہیں لیتی تھی، لیکن جب میں نے زین کے مہنگے کپڑے اور ہاتھ میں قیمتی گھڑی دیکھی، ساتھ ہی مہنگا ترین موبائل فون بھی اس کے پاس دیکھا تو میرے دل میں تھوڑا لالچ بھی آ گیا۔ لالچ کیا کہوں، بس گھریلو حالات سے پریشان تھی، اسی لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے تو میں لڑکوں کو نہیں پڑھاتی لیکن اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں تھوڑی زیادہ فیس ادا کرنی ہوگی تاکہ میں تمہیں الگ وقت میں بلا سکوں۔ میں تمہیں باقی ٹیوشن کی لڑکیوں کے ساتھ ہرگز بھی نہیں بٹھاؤں گی، تمہیں علیحدہ سے وقت دوں گی اور علیحدہ ٹائمنگ میں بلاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، جی ٹیچر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ مجھے فیس بتا دیں۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور پھر ایک دم سے میرے منہ سے خود بخود نکل گیا کہ میں 8000 روپے لوں گی۔ مجھے لگا تھا کہ اتنے پیسے سن کر وہ تھوڑی فیس کم کروائے گا، لیکن وہ مسکرا کر کہنے لگا، ٹیچر میں آپ کو 10,000 روپے ادا کروں گا لیکن آپ مجھے ایکسٹرا ٹائم دے گی تاکہ میری پڑھائی اچھے طریقے سے ہو سکے۔ میں تو اس کی بات پر حیران ہی رہ گئی تھی کیونکہ جس علاقے میں رہتی تھی وہاں 1000 روپے سن کر بھی بچوں کا حال برا ہو جاتا تھا اور وہ باخوشی مجھے 10,000 روپے دینے کو تیار تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے، کل سے تم رات کو 7 بجے آ جانا، میں تمہیں 7 سے 9 میں علیحدہ بٹھا کر پڑھاؤں گی۔ اس وقت کوئی اور بچہ نہیں ہوتا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، جی ٹھیک ہے، میں کل ہی آ جاؤں گا۔ پھر اس نے اپنا والیٹ نکالا اور 10,000 روپے ایڈوانس فیس کے نام پر میرے ہاتھ میں بنا جھجکے رکھ دیا ہے۔ اتنے سارے پیسے ایک بچے کی فیس کے طور پر میں نے پہلی بار دیکھے تھے۔ وہ اٹھ کر مجھے اللہ حافظ کہتا باہر نکل گیا اور میں نے تیزی سے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس کی ہیوی موٹر بائیک دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی امیر ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ تو ہواؤں میں سفر طے کرتے چلا گیا تھا جبکہ میں باقی لڑکیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو اپنی اپنی پڑھائی میں مصروف تھیں۔ ان سب کی فیس ملا کر بھی تقریباً 12-15 ہزار روپے ملتے تھے جبکہ وہ اچھی خاصی بچیاں تھیں۔ کوئی 1500 دیتا تو کوئی 1000 روپے دے کر مجھے ٹرخا دیتا۔ ان سب میں سے کسی کی بھی فیس مجھے صحیح وقت پر اور صحیح طریقے سے نہیں ملتی تھی۔ 1000 بار میں ان سے فیس مانگتی تب جا کر یہ میرے پیسے لا کر میرے حوالے کرتی اور میں خود سے شرمندہ ہو جاتی، لیکن اس لڑکے نے تو بنا کہے ہی مجھے ایڈوانس دے دیے تھے۔ اگر یہ گریجویشن کی پوری تعلیم میرے پاس سے حاصل کرتا تو مجھے 2 سال تک کوئی پریشانی نہ ہوتی اور یہی سوچ کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے ساری بچیوں کو پڑھایا اور وہ سب چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ پچھلے کئی سالوں سے میں اس گھر میں تنہا رہ رہی تھی۔ میری زندگی میں ان ٹیوشن کے بچوں سے ہی رونق تھی۔ میرے والد کا انتقال بہت سالوں پہلے ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے ایک کمپنی میں نوکری شروع کر دی تھی، لیکن نوکری کے 2 سال بعد ہی کچھ ایسا ہوا کہ مجھے نوکری چھوڑنی پڑی۔ وہ 2 سال تو سکون سے گزرے تھے، لیکن ان 2 سالوں کے بعد جو کچھ دفتر میں ہوا اس کے بعد میں نے خاموشی سے ریزائن دیا اور گھر بیٹھ گئی۔ لیکن گھر بیٹھنے سے تو روٹی پانی نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے مجبوراً اپنی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے میں صبح ایک اسکول میں پڑھاتی اور پھر شام کو ٹیوشن دینا شروع کر دیتی۔ اسی طرح گھر کا گزارا چلنے لگا تھا، لیکن پھر مجھ پر اس سے بھی زیادہ کڑا وقت آیا اور میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے اسکول بھی چھوڑ دیا۔ اب میرا گھر سے باہر نکلنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ماضی کے کچھ لمحے آنکھوں کے سامنے دھندلاتے رہتے تھے۔ جس طرح مجھے دفتر چھوڑنا پڑا تھا وہ دن مجھے روزانہ یاد آتا اور پھر میں نے صرف ٹیوشنز کے ذریعے ہی گھر چلانا شروع کر دیا۔ میں بالکل تنہا رہ گئی۔ اس محلے میں چند ہی لوگ تھے جو میرے ہمدرد تھے، باقی سب کو تو میرا اکیلا رہنا بھی برا لگتا تھا۔ کتنے لوگوں نے کہا کہ اکیلی عورت کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ لیکن میرا مرد ذات پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، اسی لیے میں نے شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ ویسے بھی میں 40 سال کی ہو رہی تھی، کون مجھ سے شادی کرتا؟ میں نے اپنی زندگی کو بس ایسے ہی گزارنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن خود کو گھر میں مصروف رکھتی، ٹیوشنز پڑھاتی اور اس کے بعد رات کو اکیلی کروٹیں بدلتے بدلتے سو جاتی۔
کبھی کبھی تو ساری رات بھی نیند نہیں آتی تو صبح سویرے اٹھ کر اللہ کے حضور جائے نماز پر بیٹھ جاتی۔ میری تنہائی بس ایسے ہی گزر رہی تھی۔ اب تو اماں کے انتقال کو بھی 5 سال ہونے والے تھے۔ میں پورے 40 سال کی ہو چکی تھی اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری زندگی میں وہ خوشگوار تازہ جھونکا کبھی آئے گا جو شاید ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ جوانی میں تو شادی کے خواب میں نے بھی دیکھے تھے، محبت کا ارمان میرے دل میں بھی تھا، لیکن اب میں خود کو بوڑھا تصور کرتی تھی اور جو کچھ گزر چکا تھا اس کے بعد تو میں شادی کے نام سے ہی خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اسی لیے بس یہی میری زندگی تھی۔ اور پھر زین میرے گھر آ گیا۔ اس کی کزن کئی سالوں سے میرے پاس ٹیوشن پڑھ رہی تھی اور وہ اسی کے توسط سے آیا تھا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ گھر کے جو کام سالوں سے پینڈنگ پڑے ہیں وہ میں زین کی فیس سے کروا سکتی ہوں۔ بارشوں میں چھت سے پانی ٹپکتا اور باورچی خانوں کی دیواروں کا پلستر خراب ہو رہا تھا، میٹرس خراب ہو چکا تھا، دیواروں کے رنگ بھی اکھڑ گیا تھا۔ یہ سب وہ خرچے تھے جو میری استطاعت سے باہر تھے، لیکن اگر میں چند مہینے زین کو ٹھیک سے پڑھاتی تو مجھے اس کی فیس سے یہ سب کچھ کروانے کا موقع مل سکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر کو تھوڑا خوبصورت کر لوں گی تو شاید اس 4 دیواری میں میرا دل لگنے لگے گا۔ اور پھر یہی سوچتے ہوئے اگلا دن آ گیا تھا۔ اگلے دن میں نے 6 بجے تک ساری لڑکیوں کی چھٹی کر کے گھر کی صفائی کرتی تھی۔ بچیاں بہت زیادہ کچرا کرتی تھی، اسی لیے ان کے آنے سے پہلے جو صفائی ہوتی وہ تو ان کے آنے کے بعد فوراً ہی ختم ہو جاتی۔ پھر 7 بجے کے قریب زین آیا۔ میں نے اسے اندر بلا لیا جہاں سب بچیاں پڑھتی تھی، وہیں اسے بھی بٹھایا اور خود بھی اس کے آگے بیٹھ گئی۔ میں بہت دل لگا کر اسے پڑھانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے فوراً ہی اسے پڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن زین پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سوال جواب کرنے کا بھی عادی تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی سوال پوچھ لیتا اور وہ سوال پڑھائی سے ہٹ کر ذاتی نوعیت کا بھی ہوتا، جیسے ٹیچر آپ اکیلے کیسے رہتی ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اور بھی ایسے بہت سارے سوالات کہ اتنی بار تو میں نے اسے ٹوکا بھی کہ پڑھائی پر توجہ دو۔ پھر وہ پڑھائی کرنے لگتا، مگر عادت سے مجبور۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر کوئی نہ کوئی سوال کر رہا ہوتا۔ ایسے ہی پہلا دن گزر گیا تھا۔ پھر دوسرے دن وہ آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اسے بہت زیادہ ہی سوال کرنے کی عادت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جتنا کچھ میں نے پڑھایا تھا وہ سب کچھ اسے اچھی طریقے سے آ گیا تھا، اسی لیے مجھے تسلی تھی کہ وہ ٹھیک سے پڑھ رہا ہے۔ پھر میری اس سے بات چیت ہونے لگی۔ کبھی میں اس سے پوچھتی کہ اس کی فیملی میں کون ہے تو وہ بس سرسری سا جواب دیتا کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہے اور اس کا کوئی بہن بھائی نہیں۔ دھیرے دھیرے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جتنا میں نے سمجھا تھا وہ اس سے کئی زیادہ امیر تھا۔ اس کے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی جو میں افورڈ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اکثر وہ میرے لیے مہنگی ترین چاکلیٹس لے آتا، کبھی کوئی گفٹ تو کبھی آئس کریم۔ میں اسے منع کرتی مگر وہ کہتا کہ میری خوشی ہے، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ یہ بات ایک ٹیچر کی نظر سے کہہ رہا ہے، لیکن آنے والے چند دنوں میں مجھے اندازہ ہونے لگا کہ اس کی نظروں کا زاویہ بدل رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ گھنٹوں باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو جاتی تو بھی وہ جانے کا نام نہ لیتا، میرے پاس ہی بیٹھ جاتا، مجھ سے سوال جواب شروع کر دیتا، گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتا۔ اب تو میرے گھر کے چھوٹے بڑے کام وہی نمٹانے لگا تھا، مجھے سودا سبزی بھی لا دیتا۔ مجھے بھی اس کے ہونے سے آسرا ہو گیا تھا۔ لیکن پھر کچھ عرصہ گزرا اور محلے میں عجیب و غریب باتیں شروع ہو گئیں۔ لوگ کہنے لگے کہ بچیاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں یہ جوان لڑکے کو گھر میں کیوں بلاتی ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھے اس کی فیس کی ضرورت تھی؟ میرے گھر کے خرچے اور میری مجبوریاں صرف میں ہی جانتی تھی، لیکن لوگوں کا منہ کون بند کروا سکتا ہے؟ اسی لیے کچھ ہی عرصے میں بے انتہا پریشان ہو گئی۔ میں اپنے سر بدنامی نہیں لینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے زین سے کہا کہ اب تم کوئی اور ٹیوشن ڈھونڈ لو، میرے لیے تمہیں پڑھانا ناممکن ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم ہی حیران ہوا اور پھر پریشانی سے کہنے لگا، ٹیچر آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میری کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ وہ خود ہی معافی بھی مانگنے لگا اور اس کے اس رویے پر میں بے اختیار مسکراتی تھی۔ وہ پیسے والا تو تھا مگر نہ اس میں غرور تھا نہ تکبر، بلکہ وہ بہت ہی عاجز سا بندہ تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ محلے والے میرے اور اس کے حوالے سے باتیں کرنے لگی ہیں تو وہ ایک دم ہی حیران رہ گیا۔ پھر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آنے لگے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ پوچھنے لگا، کیا واقعی آپ مجھے محلے والوں کی وجہ سے نکالنے کی بات کر رہی ہیں؟ کیا محلے والے اتنے ضروری اور اہم ہیں آپ کے لیے؟ کیا وہ آپ کا بہت خیال کرتے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں لمحے بھر کو چپ ہو گئی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ محلے والوں نے کب میرا بوجھ اٹھایا تھا، کب میری چھت کے ٹپکتے پانی کو روکا تھا، کب اماں کے جنازے کے بعد میرے دروازے پر دستک دی تھی، مگر اس کے باوجود ان کی باتیں میرے دل میں کانٹے بن کر چبھتی تھیں۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، زین مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں اکیلی عورت ہوں۔ عورت اگر اکیلی ہو تو ہر زبان کو اجازت مل جاتی ہے،
وہ فوراً بول اٹھا، لیکن آپ کمزور نہیں ہیں ٹیچر، آپ نے اکیلے سب کچھ سنبھالا ہے۔ اس کی آواز میں خلوص تھا، وہی خلوص جو شاید میں برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی مگر ماننے سے ڈرتی تھی۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی اور کہا کہ پڑھائی پر دھیان دو، مگر وہ آج ضد پر تھا، اگر محلے والے مسئلہ ہیں تو میں دن میں آ جاؤں گا، یا آپ کہیں تو میں فیس ڈبل دینے کو تیار ہوں، مگر بس آپ مجھے پڑھاتی رہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں زین، ایسی بات نہیں ہے، فیس کا کوئی مسئلہ نہیں، اور نہ ہی ڈبل فیس دے کر تمہیں مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا مسئلہ بس لوگوں کی زبانیں ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ میرا حق ہے کہ میں جس ٹیچر سے پڑھنا چاہوں وہی مجھے پڑھائے۔ آپ مجھے بہت اچھے طریقے سے پڑھاتی ہیں اور مجھے بہت اچھی بھی لگتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہوں اور آپ سے ہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ بالکل کسی ضدی بچے کی طرح اپنی بات پر اٹک گیا تھا، اور اس دن پہلی بار مجھے اس کی عمر کا احساس ہوا۔ 20 سال، ضد، سچائی اور ایک عجیب سی بے خوفی، اور میرے اندر 40 سالہ عورت جو ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتی تھی، جو ہر خوشی سے پہلے انجام دیکھتی تھی۔ اب بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر محلے والوں کی زبان نہ رکی تو میں کیا کروں گی، آگے کیا ہوگا، مجھے کس طرح کی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، زین کل سے تم مت آنا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کوئی بدنامی اپنے سر نہیں لوں گی۔ تم جوان لڑکے ہو اور شاید اسی وجہ سے میری کردار پر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں۔ اس نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جیسے اسے میرا یوں کہنا بہت ناگوار گزرا ہو۔ اس کے اس انداز پر میرے دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا مگر جانے سے پہلے دروازے پر رک گیا۔ ٹیچر، آپ جو سوچ رہی ہیں کہ مجھے نکال دینے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا محلے والے آپ کے کردار کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو آپ غلط ہیں۔ جسے آپ کے بارے میں جو کہنا ہوگا وہ کہتا رہے گا، آپ کی ہر اچھائی کو بھی برائی بنا دیا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کا ایک فیصلہ میرا فیوچر بھی خراب کر سکتا ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر نکل گیا تھا، اور اس رات میں دیر تک سو نہ سکی۔ محلے والوں کی باتیں، زین کے لفظ اور اپنی تنہائی، سب ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو گئے تھے۔ کہیں نہ کہیں اس کی بات درست تھی۔ جب میں اسے نہیں پڑھاتی تھی تب بھی میرے اکیلے رہنے پر پاس پڑوس والوں نے کئی طرح کے سوال اٹھائے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کے مردوں کو خراب کر سکتی ہوں، یا پھر ان کے مرد میری وجہ سے بہک سکتے ہیں، اور اب تو انہوں نے زین کو مہرہ بنا لیا تھا۔ زین کو میں پچھلے 6 مہینے سے پڑھا رہی تھی۔ اب اگر میں بیچ میں اسے چھوڑتی تو واقعی اس کا سال خراب ہو جاتا۔ پھر میری اور اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو چکی تھی، اور یہی سب سوچتے سوچتے صبح ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے فون کروں گی اور دوبارہ آنے کو کہوں گی، لیکن پھر میری ہمت نہ ہوئی۔ میں نے لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھا کر چھٹی دی تو میں خاموشی سے کونے میں بیٹھ گئی۔ زین کے آنے میں 1 گھنٹہ تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ آج نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے خود ہی تو اسے صاف منع کیا تھا۔ لیکن 7 بجتے ہی گھر کا دروازہ بجا، اور میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ دروازے پر مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میں جانتا تھا میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں اس کی بات پر حیران ہوئی۔ وہ مسکرا کر اندر آ گیا، ایک چاکلیٹ میری طرف بڑھائی اور ساتھ ہی ایک گلاب بھی۔ میں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے گلاب لے لیا، مگر دل کے اندر ایک انجانی سی گھبراہٹ نے جنم لے لیا۔ میں نے فوراً اپنی مسکراہٹ سمیٹی اور خود کو سنبھالتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ زین، میں نے تمہیں کل صاف منع کیا تھا، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بے فکری سے اندر آ گیا، جیسے یہ گھر اس کے لیے اجنبی نہ ہو۔ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے کہا کہ آپ نے منع ضرور کیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا آپ کا دل نہیں مانے گا، اور ویسے بھی میں پڑھنے آیا ہوں، بھاگنے تو نہیں آیا نا۔ میں نے گلاب میز پر رکھ دیا اور کتابیں کھولتے ہوئے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ آج صرف پڑھائی ہوگی، کوئی فضول بات نہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، جی ٹیچر، وعدہ۔ ہم پڑھنے لگے، مگر آج ماحول مختلف تھا۔ خاموشی میں بھی کچھ بول رہا تھا۔ میری نظریں کتاب پر تھیں، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ زین غیر معمولی توجہ سے سن رہا تھا، سوال بھی کر رہا تھا، مگر آج اس کے سوال صرف پڑھائی تک محدود تھے۔ یہ بات مجھے ایک طرح سے سکون بھی دے رہی تھی اور کہیں نہ کہیں مایوس بھی۔ 2 گھنٹے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 9 بج چکے تھے۔ میں نے کہا، بس آج کے لیے کافی ہے۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا، مگر جاتے ہوئے پھر وہی سنجیدہ انداز اس کے چہرے پر آ گیا۔ اس نے کہا، ٹیچر، میں ایک بات پوچھوں؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، پوچھو۔ اس نے کہا، اگر میں آپ کی عمر کا ہوتا تو؟ اس سوال نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، مگر لفظ ساتھ نہ دے سکے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے آہستہ کہا، زین، بات تمہاری عمر کی نہیں، بات حالات کی ہے۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں حالات بدلنا جانتا ہوں ٹیچر،
اس دن کے بعد وہ باقاعدگی سے آنے لگا، مگر اس نے واقعی خود کو بدل لیا تھا۔ نہ ذاتی سوال، نہ فضول باتیں، بس پڑھائی، خاموشی اور کبھی کبھار ایک احترام بھری مسکراہٹ۔ محلے والوں کی باتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں، شاید اس لیے کہ زین اب دن کے وقت بھی آنے لگا تھا اور کبھی کبھی اس کی کزن بھی ساتھ ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، 6 مہینے 1 سال میں بدل گئے۔ زین کی گریجویشن مکمل ہو گئی، وہ ٹاپ پوزیشن پر آیا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا، میرے لیے مٹھائی اور ایک سادہ سا سوٹ لے آیا اور بولا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے ٹیچر۔ میں نے پہلی بار دل سے خوشی محسوس کی، جیسے کسی نے میرے وجود کی محنت کو مان لیا ہو۔ اسی دوران میری زندگی میں اس کی موجودگی ایک عادت بن چکی تھی۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام، دوائیں، بل، وہ سب میں مدد کر دیتا۔ میں منع کرتی مگر وہ کہتا، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ پھر ایک دن اس نے اچانک کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں نے سختی سے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو زین، تم میرے شاگرد ہو اور عمر میں مجھ سے آدھے۔ وہ بالکل پرسکون تھا۔ اس نے کہا، آپ میری ٹیچر ضرور تھیں مگر اب نہیں، اور عمر صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس دن وہ خاموشی سے چلا گیا، کئی دن تک نہ آیا نہ فون کیا۔ دل عجیب طرح سے خالی خالی رہنے لگا۔ میں خود سے لڑتی رہی، سمجھاتی رہی کہ یہ ناممکن ہے، یہ غلط ہے، یہ معاشرہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر ایک دن اچانک اس کی کزن مجھے بازار میں ٹکرا گئی۔ میں نے اس سے زین کے بارے میں پوچھا تو وہ کچھ دیر خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ وہ ہسپتال میں ہے، اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ سنتے ہی میری روح فنا ہونے لگی۔ میں نے وہیں سے سیدھے ہسپتال کا رخ کیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے کہ کہیں میری وجہ سے تو نہیں۔ میں جب وہاں پہنچی تو وہ اکیلا بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک دوست تھا جو اس کے ساتھ تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے بستر کے قریب گئی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا اب اس سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے بے ہوش سا لیٹا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑی۔ نبض چل رہی تھی مگر کمزور سی۔ ایک لمحے کو میری ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھ گئی اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ اگر میں نے اسے یوں سختی سے نہ جھڑکا ہوتا، اگر میں نے اس کے دل کی بات سنے بغیر دروازہ بند نہ کیا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، زین آنکھیں کھولو، پلیز میری آواز سن لو۔ مگر وہ خاموش رہا۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر اندر آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا، آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ میں ایک لمحے کو رکی، پھر بس اتنا کہا کہ میں ان کی ٹیچر ہوں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور کہا، اب خطرے کی بات نہیں ہے، بر وقت لے آئے تھے مگر ذہنی دباؤ بہت زیادہ ہے، انہیں مسلسل مانیٹرنگ میں رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پہلی بار دل ہی دل میں مان لیا کہ میں نے اس لڑکی کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لی ہے، چاہے میں جتنا بھی انکار کر لوں۔ سچ یہی تھا کہ وہ میرے لیے صرف ایک شاگرد نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی پلکیں ہلی اور وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آیا۔ اس نے نظریں گھمائیں اور جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے کمزور سی آواز میں کہا، آپ آ گئیں؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں آ گئی ہوں۔ کیا تم پاگل ہو گئے تھے؟ یہ کیا حرکت تھی؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے سوچا تھا شاید آپ آئیں گی۔ میں نے بے اختیار اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، آئندہ ایسی کوئی بے وقوفی مت کرنا۔ تمہیں اندازہ ہے مجھے کتنا ڈر لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، مجھے بس یہ جاننا تھا کہ اگر میں نہ رہوں تو کیا آپ کو فرق پڑے گا؟ اس سوال نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گر گئے اور میں نے دھیمی مگر واضح الفاظ میں کہا، پڑے گا زین، بہت فرق پڑے گا۔ میری بات پر وہ مسکرا دیا اور اس مسکراہٹ میں عجیب سا اطمینان تھا، جیسے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا ہو۔ پھر میں کتنی ہی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، وقت کا احساس ہی نہ رہا، کبھی اس کی سانسوں کو دیکھتی، کبھی اس کے چہرے کو، اور دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، آپ جانتی ہیں میں کیا چاہتا ہوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کوئی ضد نہیں تھی، بس سچائی تھی۔ اس نے کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں گھبراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے فوراً پریشانی سے کہا، زین یہ ممکن نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور سب سے بڑھ کر تمہارے والدین کیسے اجازت دیں گے؟ وہ ذرا سا ہنسا، جیسے پہلے ہی اس سوال کے لیے تیار ہو، اور پھر بڑے سکون سے بولا، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور والد امریکہ میں رہتے ہیں، وہ یہاں نہیں ہوتے، اسی لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، مجھے بس آپ کا جواب چاہیے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی اور وہ خاموشی سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا، جیسے میرے ہر بدلتے تاثر کو پڑھ رہا ہو۔ اور پھر میں بھی ہار مان گئی تھی۔ کتنے عرصے سے میں تنہا تھی اور اب مزید تنہا رہنا میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا
اور ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے جائے گا یا نہیں، مگر اس رات وہ خود میرے گھر آ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کچھ وقت بعد وہ مجھے اپنے گھر لے جائے گا، ابھی وہ روم سیٹ کروا رہا ہے۔ میں بھی اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اور میں نے شادی کے بارے میں زیادہ لوگوں کو بتایا بھی نہیں تھا، اسی لیے جب وہ میرے گھر آیا تو میں نے اسے اپنے ہی کمرے میں جگہ دی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ آپ جانتی ہیں میں نے آپ سے شادی کیوں کی؟ میں نے مسکرا کر کہا ہاں، کیونکہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا کہ سچ کہہ رہی ہیں آپ، مجھے واقعی آپ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے اس شادی کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے نظر جھکائی اور کہنے لگا کہ اس دن اس دفتر میں بھی موجود تھا جہاں آپ نوکری کرتی تھیں۔ آپ میرے بابا کی امپلائی تھیں۔ میں اپنے ماما کے ساتھ بابا سے ملنے کے لیے آفس آیا تھا، لیکن وہاں آ کر ہم نے دیکھا کہ عجیب سا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ آپ شور مچا رہی تھیں کہ بابا نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ بابا نے اس الزام کو دھتکار دیا تھا۔ آپ غریب تھیں، اسی لیے آپ کی بات پر کسی نے بھروسہ نہیں کیا۔ سب نے آپ کے کردار پر الزام لگایا اور بابا نے آپ کو نوکری سے نکال دیا۔ اس دن پہلی بار میں نے اپنی ماما کو بالکل خاموش دیکھا تھا اور آپ کا چہرہ میری آنکھوں میں بس گیا تھا۔ پھر جب ہم گھر لوٹ آئے اور شام کو بابا گھر آئے تو ماما اور بابا کی بہت لڑائی ہوئی۔ ماما کہنے لگی تھی کہ تم خود ایک بیٹے کے باپ ہو، کب سدھرو گے؟ کب تک معصوم لڑکیوں کو تنگ کرتے رہو گے؟ اور اسی بات پر بابا نے میری ماما کے چہرے پر تماچا مارا تھا۔ وہ تماچا مجھے آج بھی یاد ہے۔ ماما آپ کی طرفداری کر رہی تھیں، وہ جانتی تھی کہ بابا کا کردار کیسا ہے، اور اس دن مجھے اپنے باپ کی حقیقت معلوم ہوئی تھی کہ وہ اپنے پیسے کے بل پر نوکری کرنے والی لڑکیوں کو کس طرح ہراساں کرتے ہیں۔ پھر اس دن بابا غصے میں گھر سے چلے گئے تھے اور میری ماما سارا وقت میرے پاس بیٹھ کر روتی رہی تھیں۔ وہ بالکل ہوش میں نہیں تھیں اور اسی دوران انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ میرے والد کے کئی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی تھے، اور پھر اسی رات وہ اچانک ہی ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے چلی گئیں۔ بابا واپس لوٹ آئے، ماما کی تدفین ہو گئی اور اس کے بعد بابا کی رنگین زندگی اور بھی رنگین ہو گئی۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، اچھے کالج میں پڑھنے لگا، آگے بڑھنے لگا، لیکن ماضی کی یادوں میں پھنسا رہا۔ آپ کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ پھر بابا مجھے چھوڑ کر امریکہ چلے گئے کیونکہ وہاں ان کے لیے عیاشی کرنا آسان تھا، اور میں یہاں اکیلی زندگی گزارنے لگا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی کزن کے پاس آپ کی تصویر دیکھی اور میں نے آپ کو پہچان لیا، اور بس وہیں سے میں آپ سے ملنے کی خواہش کرنے لگا۔ پھر جب میں یہاں آیا اور میں نے آپ کی برباد ہوتی زندگی دیکھی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اس اکیلے پن اور بربادی کے پیچھے میرے بابا کا ہاتھ تھا، اسی لیے میں اپنے بابا کی غلطی کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ میری ماں کو آپ کے لیے بہت افسوس تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنے بابا کی غلطی کو درست کر دوں گا، لیکن دھیرے دھیرے مجھے آپ سے محبت ہو گئی اور اسی لیے میں نے آپ سے شادی کی ہے۔ زین کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بہت عرصہ پہلے میری منگنی ہوئی تھی اور اس الزام کے بعد دفتر میں ہونے والے اس ہنگامے کے بعد میری وہ منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ اس منگنی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے، اسی لیے میں نے بھی کبھی کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کیا، مگر آج مجھے وہ دکھ یاد آ گیا تھا۔ زین کے والد کی وجہ سے جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ بہت بھیانک تھا، مگر میں اس کی سزا زین کو نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی تھی۔ زین نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ جیسا ثابت نہیں ہوگا۔ وہ میرے ہی گھر میں رہنے لگا تھا، اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، اس نے اپنے باپ کی ساری جائیداد چھوڑ کر نوکری شروع کر دی تھی۔ کچھ عرصے میں ہی اس کے باپ کو اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ زین سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ بہت غصے میں تھے کیونکہ ان کا اکلوتا بیٹا سب کچھ چھوڑ کر مجھ جیسی عورت کے ساتھ یہاں رہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی زین کے باپ نے مجھے دیکھا ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اور پھر جب ان پر ساری حقیقت کھلی تو وہ بیٹے کے آگے شرمندہ ہو گئے۔ زین نے کہہ دیا تھا کہ اسے ایسی ضرورت نہیں چاہیے جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا رشتہ ہی ختم ہو گیا اور اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ میرے ساتھ ایک عام سی زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے اپنے والد کو واپس بھیج دیا تھا اور آج ہم دونوں ایک سادہ سی زندگی گزار رہے ہیں۔ محلے والے ہم پر باتیں بناتے ہیں، ہنستے ہیں، مجھے جادوگرنی کہتے ہیں، لڑکوں کو پھنسانے والی بڑی عمر کی عورت کہتے ہیں، لیکن میری زندگی کا سچ کیا ہے وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔